لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وہ دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور انہوں نے جن لذتوں کو چاہا تھا ان میں ہمیشہ رہیں گے. لا يحزنهم الفزع الأكبر، بڑی گھبراہٹ بھی ان کو غمگین نہ کر سکے گی. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے یہ کہتے ہوئے ان کا استقبال کریں گے، هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے. اب پچھلی آیت میں جہنم کا ذکر گزرا کہ اس میں کون لوگ جائیں گے اور کون لوگ تو اس میں حقیقی طور پر جائیں گے اور کون لوگ کہنے کی حد تک تو جائیں گے مگر حقیقت میں وہ جہنم میں نہیں ہوں گے. قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اس کا بیان تھا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب وہ جنت کی منازل میں آرام فرما ہوں گے، جنت کی مختلف منازل میں موجود ہوں گے وہ لوگ، تو وہ جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے. وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے. لا يسمعون حسیسها. اب بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد یہ کہ جہنم کے اندر جو اس کے جوش کی آواز ہے وہ بھی ان تک نہیں پہنچے گی، اور وہ جنت میں جو ان کی پسند کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں اور بزرگیوں میں رہ رہے ہوں گے، ان میں رہیں گے. لا يحزنهم الفزع الاکبر، انہیں سب سے بڑی جو سب سے بڑی گھبراہٹ ہے وہ بھی غمگین نہیں کرے گی اس دن. اچھا، اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی گھبراہٹ سے مراد دوسری بار جو سور کا پھونکا جانا ہے. اس سب سے بڑی گھبراہٹ سے مراد کیا ہے؟ جو دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، سور میں پھونکا جانا ہے. تو بعض مفسرین کے نزدیک انہوں نے کہا کہ اس سے مراد ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ سور میں پھونکا جانا یہ وہ اس گھبراہٹ یہ ہے وہ گھبراہٹ، اور بعض نے کہا نہیں، اس دن موت کو ذبح کیا جائے گا، موت کو ذبح کیا جائے گا. اور اس کا ذکر پہلے بھی ایک دو مرتبہ گزر چکا مختلف دروس کے اندر. موت کو ذبح کر کر اب یہ ندا دی جائے گی کہ اے جہنم والو، تمہیں اب موت کے بغیر جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے، کیونکہ موت کو تو ذبح کر دیا گیا. وہ جو موت کو ذبح کر کے جو ندا دی، ایک گھبراہٹ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ والی گھبراہٹ ہے، یہ والی گھبراہٹ اس دن جو سی گھبراہٹ. عباس نے کہا کہ نہیں، وہ جو جب دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جانے یہ وہ گھبراہٹ ہے جو ان سی ہے. بہرحال وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ، انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی. آگے فرمایا وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اچھا، اب احادیث میں ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت والے دن، یعنی پہلی بات تو یہ کہ قبروں سے جب وہ نکلیں گے نا، کہ قبروں سے نکلتے وقت فرشتے جو ان سے ہیں وہ ان کو مبارکبادیں دے رہے ہوں گے، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے جب یہ لوگ قبروں سے نکلیں گے کہ یہ تمہیں ثواب ملنے کا وہ دن ہے جس کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اچھا، اصل جو بات یہاں چل رہی ہے کہ اس دن
سب سے بڑی گھبراہٹ سے جو لوگ امن میں رہیں گے، سب سے بڑی گھبراہٹ احادیث میں کہ شہید جو ہے، شہید حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں شہید کی 6 خصلتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ خون کا پہلا قطرہ جیسے ہی شہید کا گرتا ہے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، جنت میں وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہے گا، اور سب سے بڑی گھبراہٹ یہی ہے جس کا ذکر کیا گیا اس آیت کے اندر، اور اس کے سر پر عزت و وقار کا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک یاقوت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ اس تاج کے اندر جو یاقوت جڑے ہوں گے، اس تاج کا ایک یاقوت جو ہے وہ دنیا و ما فیہا سے بھی زیادہ قیمتی اور بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی آنکھوں والی 72 حوریں اس کے نکاح میں دی جائیں گی، اور اس کے 70 رشتہ داروں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی اس شہید کی، یعنی وہ اپنے رشتہ داروں میں سے 70 بندے بخشوائے گا، 70 بندے وہ بخشوائے گا۔ بہرحال شہید کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصلتیں بتائیں، ان میں سے ایک خصلت یہ بھی ہے جس کا ذکر اس آیت میں چل رہا ہے کہ سب سے بڑی گھبراہٹ سے وہ امن میں رہے گا۔ آیا وہ سور پھونکنے والی گھبراہٹ ہے یا جس وقت موت کو ذبح کیا جائے گا وہ والی گھبراہٹ ہے؟ جب موت کو ذبح اس دن کر دیا جائے گا اور اس دن وہ ندا دی جائے گی، اس کی گھبراہٹ ہے۔ جو بھی گھبراہٹ ہے حضور نے فرمایا وہ بندہ اس سے امن میں رہے گا۔ اب اس میں کون کون امن میں رہے گا؟ ایک تو حضور نے شہید کے متعلق فرما دیا، اور دوسرا حضور نے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے جو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، فقط اللہ کی رضا سے، اللہ کی رضا کے لیے، رضا الہی کے لیے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ تو انبیاء ہیں اور نہ ہی شہداء ہیں، مگر ان کے لیے قیامت والے دن نور کے ممبر رکھے جائیں گے اور ان کے چہروں پر اللہ کا نور ہوگا، ان کے چہرے نورانی ہوں گے، اور وہ قیامت کے دن سب سے بڑی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ اب بات پھر وہی ہے کہ اس آیت میں کس گھبراہٹ کا ذکر کیا گیا ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ سور میں پھونکے جانے والی گھبراہٹ ہے جو اس دن کی ہے، بعض نے کہا اس دن موت کو ذبح کیا جائے گا، اس وقت کی جو گھبراہٹ ہے۔ اس گھبراہٹ سے پناہ مانگی گئی ہے کہ وہ کیسی گھبراہٹ ہے۔ اچھا، وہ قیامت کے دن سب سے ان کے چہرے بھی نورانی ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں، ان کے لیے قیامت والے دن نور کے ممبر رکھے جائیں گے، ان کے چہرے بھی نورانی ہوں گے، اور وہ قیامت کے دن سب سے بڑی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا، ایک شخص کہنے لگا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا وہ مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے مختلف لوگ ہی ہیں، ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے، شہید بھی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا، اور جس امام سے اس کے مقتدی خوش ہوں وہ بھی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا جو ان سے، اور روزانہ اذان دینے والا بھی اس گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اور اپنے آقا کا حق ادا کرنے والا غلام جو اپنے آقا کا حق ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا، اپنے آقا کا حق ادا کرنے والا اس کا غلام جو ان سے، وہ بھی اس دن اس گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں قیامت والے دن
سب سے بڑی جو گھبراہٹ ہے وہ پریشان نہیں کرے گی اور انہیں حساب کی سختی نہیں پہنچے گی، اور وہ مخلوق کا حساب جب تک چل رہا ہوگا ختم ہونے تک کستوری کے ٹیلوں کے اوپر وہ لوگ موجود ہوں گے۔ نمبر 1 وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھا اور اس کے ساتھ کسی قوم کی امامت کی اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور پھر دوسرا وہ شخص جو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے لوگوں کو 5 نمازوں کی طرف اذان دے کر بلائے جن سے، اور پھر وہ غلام جو اللہ کا حق اور اپنے آقا کا حق اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔